اسی میں آپ سب کو سلام۔ اچھا آئیے میرے ساتھ 18واں باب دیکھیں، یشوع کی کتاب اس کا 18واں باب۔ پہلی آیت سے لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں نے سیلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا، اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا۔ یہ تھوڑا سا دور ہے یروشلم سے، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل میں 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلے میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے اور اپنی اپنی میراث کے موافق اس کا حال لکھ کر میرے پاس آئیں گے۔ وہ اس کے 7 حصے کریں گے، یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لکھ کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو ہمارا خدا ہے تمہارے لیے کرا ڈالوں، کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے۔ اور جد اور روبن اور منسی کے آدھے قبیلے کو یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے، جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا۔ پس وہ مرد اٹھ کر روانہ ہوئے، اور یشوع نے ان کو جو اس ملک کا حال لکھنے کے لیے تاکید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو اور اس کا حال لکھ کر پھر میرے پاس آؤ، اور میں سیلا میں خداوند کے آگے تمہارے لیے کرا ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا، اور سیلا کی خیمہ گاہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ تب یشوع نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور کرا ڈالا، اور وہیں یشوع نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ ہم بنی اسرائیل کی تقسیم، یعنی جو تقسیم ان کو زمین ملی ہے اس کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، کہ کس طرح سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح یشوع ان کو لیڈ کرتا ہے جو ملک موعودہ ہے، یعنی جو مقدس سرزمین ہے وہاں پر لے جاتا ہے، اور بعد میں وہاں پر کس طرح سے وہ جنگ لڑتے ہیں، جنگ میں فتح پاتے ہیں، میجر تقریباً سارے علاقے وہ جیت لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے کنانی وہاں بسے ہوئے ہیں، بہت سارے کنانی وہاں بسے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی بھی ہے انسان کی کہ جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ محنت کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو جب ایک خاص لیول کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اچیومنٹ نظر آتی ہے تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ سست ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ میں پوری محنت کروں اور اس چیز کو حاصل کر لوں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور اس سستی میں نہ صرف وہ خود کا نقصان کر رہے تھے، یعنی ان کو ایک تو زمین نہیں ملے گی، دوسرا وہ خداوند کے حکم کی بھی عدولی کر رہے تھے، حکم کو بھی توڑ رہے تھے، سست ہو گئے تھے جا کے۔ وہ کہتے کہ روز ہی جنگاں لڑیے اور کبھی کسی علاقے پر کبھی کسی علاقے پر قبضہ کریں، اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اتنا آسان تو آج ایماندار کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ روحانی جنگیں، مطلب ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں اکثر کہ بس میں اس طرح ہاتھ کراں تے بدروہاں جناب او پاسے پاسے جو نئے نئے خادم بنتے ہیں نا وہ زیادہ سوچتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں زیادہ دعا کروں گا تو میرے اندر زیادہ روح القدس آئے گا، اور زیادہ روح القدس ہوگا تو میں بس ایسے دور سے کھڑا ہو کے کہوں گا اور بدروہیں وہ دور سے جناب چیخے مارتی نکل جائیں گی۔ جوش زیادہ ہوتا ہے شروع والے دنوں میں۔ اچھا، لیکن یہ جو سستی ہے جس کا شکار ایماندار بھی ہوتے ہیں، اور وہ بہت روحانی طور پر ترقی نہیں کر پاتے، میچور نہیں ہو پاتے، بنی اسرائیل بھی اسی طرح کی سستی کا شکار ہوئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات، ہم نے کچھ وجوہات پر غور بھی کیا تھا، اور اب میجر علاقہ تو ان کے پاس ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 7 قبیلے ایسے ہیں جن کو ابھی تک تقسیم سے ان کی جگہ نہیں ملی، آلدو کہ ان کا قبضہ بہت ساری جگہ پر ہو چکا ہے، لیکن سیٹلڈ نہیں ہے، اور ابھی تک کرا بھی نہیں نکلا، یعنی ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اور کافی عرصہ گزر چکا ہے، یہ مطلب چند سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان لوگوں کو پراپر جگہ نہیں ملی۔ اب
यीशुआ कहता है कि तुम लोग सुस्ती ना करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस पर जल्द अज जल्द अमल करो, उस पर जल्द अज जल्द अमल करो। सो 3 शख्सों को वो चुनता है ताकि वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करे। मुल्क का हाल दरियाफ्त करने से मतलब है कि जो इलाके बाकी रह गए हैं उनका हाल दरियाफ्त किया जाए ताकि उन पर भी कब्जा। और अब ये बड़े इलाके नहीं है, अब ये छोटे इलाके हैं, बड़े शहर इन्होंने जीत लिए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आप यहां पर नोट करेंगे कि यीशुआ ने क्या कहा है कि मेरे पास लिख कर लाओ। क्या करो? लिख कर लाओ, यानी आसान अल्फाज में एक रिपोर्ट बनाकर मेरे पास लाओ। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां जो कुछ तुम देखोगे, जो कुछ तुम ऑब्जर्व करोगे, उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखो और मेरे पास लाओ। आजकल भी इस तरह से होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जब बनती हैं, जब सर्वेस किए जाते हैं तो लोग मार्केट्स विजिट करते हैं या बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो कुछ भी वो करते हैं उसको वो क्या करते हैं? राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उससे एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है। इसी तरह यीशुआ को आप मैनेजमेंट समझ लें और बाकी लोग क्या करेंगे? ये सारे रिपोर्टिंग करेंगे, यानी अपनी अपनी रिपोर्ट बनाकर उसको पेश करेंगे या एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाकर यीशुआ के आगे पेश करेंगे। और इतनी पुरानी बात है ये कोई रीसेंट बात तो नहीं है। ये क्या है? ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त भी रिपोर्टिंग की जा रही थी, लिखा जा रहा था, रिपोर्ट्स बन रही थी। ये एक हैरानकुन बात, क्योंकि मूसा ने भी तो आखिर लिखा है ना, मूसा ने भी तो सारी बातों को लिखा है। सो ये लिखने पढ़ने का काम बहुत पुराना है, इससे भी पुराना। अब जब उनके पास रिपोर्ट आती है तो फिर 7 कबीलों को वो उनकी जगह तकसीम कर देता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अभी जाकर वो 7 के 7 कबीले वहां पर बैठ जाएंगे, लेकिन उनको जगह अलॉट कर दी गई है कि ये जगह किसकी है? ये तुम्हारी है, तुम इस पर कब्जा कर लो, अपनी अपनी जगह पर जाकर कब्जा करो। सबसे पहले लिखा है इलाका जो बिन्यामीन के कबीले को दिया गया। अब ये बिन्यामीन के कबीले का आगे पूरा हाल है कि उनको कौन कौन सा इलाका दिया गया, आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। 19वें बाब में है, लिखा है पहली आयत से, ये शमाउन का इलाका है, इलाका जो शमाउन के कबीले को दिया गया। और दूसरा कुरा शमाउन के नाम पर बनी शमाउन के कबीले के वास्ते उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी मीरास बनी यहूदा की मीरास के दरमियान थी, और उनकी मीरास में बीर सबा या सबा था, और मुलादा और हसार साउल और बाला और अज़म और अल्तवल्द और बतूल और हुरमा और शिकलाज और बैत मरकबूत और हसार सूसा और बैत लबाउत और सारोहन, ये 13 शहर थे और इनके गांव भी थे। ऐन और रिमून और इत्र और असन, ये 4 शहर थे और इनके गांव भी थे। और वो सब गांव भी जो इनके थे, जो इन शहरों के आसपास बालात बीर यानी जनूब के रामा तक हैं। बनी शमाउन के कबीले की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये ठहरी। बनी यहूदा की मिल्कियत में से बनी शमाउन की मिरास ली गई, क्योंकि बनी यहूदा का हिस्सा उनके वास्ते बहुत ज्यादा था, इसलिए बनी शमाउन को उनकी मिरास के दरमियान मिरास मिली। अच्छा, ये शमाउन वाली क्यों स्पेसिफिक मैंने पढ़ी है? आपको याद है कुछ शमाउन के ताल्लुक से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। पैदाइश की किताब के 49वें बाब में जब याकूब अपने बेटों को बरकत देता है तो उसने शमाउन और लावी के लिए क्या कहा था कि तुम्हारी जमीन या जगह क्या होगी? स्कैटर्ड होगी। क्या होगी? मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब, जो नबूवत इनके लिए की गई थी, मैं उसको पढ़ूंगा। ये जरूरी है इस चीज को समझना। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा है, शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान उनके मशवरे में शरीक ना हो, ऐ मेरी बुजुर्गी उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की कूंचें काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुन था
اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا، میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ آمین۔ اچھا، یہاں پر کیا لکھا ہے کہ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی سکیٹرڈ ان کی جگہ ہوگی۔ اب دیکھیں، لاوی کی بھی جگہ سکیٹرڈ ہے اور شمعون کی جگہ یہودا میں سے لی گئی ہے، یعنی آپ اس کو اس سینس میں سکیٹرڈ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی الگ سے قبیلہ نہیں ہے۔ جس طرح کہا جائے نا، جی ہم پنجابی ہیں تو پنجاب ہمارا صوبہ ہے، پنجابیوں کو ایک الگ ملا، یا ہم بلوچی ہیں تو بلوچستان ہمیں ملا ہے۔ شمعون کے قبیلے کو جو جگہ ملی ہے وہ یہودا میں سے ملی ہے، کوئی الگ ڈیزگنیٹڈ پلیس نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں جی یہ شمعون کے قبیلے کا علاقہ ہے یا حصہ ہے یا صوبہ ہے، although کہ ان کو شہر ملے ہیں لیکن یہودا میں سے ملے ہیں۔ یہ اس نبوت کا پورا ہونا ہے جو کہ ان کے لیے پہلے کی گئی تھی۔ باقی سب کو الگ الگ ڈیزگنیٹڈ پلیسز تھیں کہ یہ اس کا علاقہ ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، لیکن ان کا علاقہ یہودا میں سے لیا گیا ہے۔ لاوی کو بھی سکیٹر کیا گیا، لیکن لاوی کس طرح سکیٹرڈ تھا کہ ان کے جو 48 شہر تھے وہ بیسیکلی سارے قبیلوں میں سے لیے گئے تھے، اور ہر قبیلے کی جائیداد میں سے لاویوں کے لیے شہر لیے گئے اور ان کو خدا نے سکیٹر کیا۔ لیکن جو لاوی کو پراگندہ کیا گیا یہ باعث برکت تھا۔ یہ کیا تھا؟ باعث برکت تھا، کیونکہ لاوی کو خدا نے اس لیے سکیٹر کیا، اس لیے جگہ بجگہ رکھا مختلف شہروں میں، تاکہ وہ لوگوں کے لیے کلام کی ترویج کو ممکن بنا سکیں، مطلب لوگوں کو کلام سکھا سکیں، خدا کے کلام کی باتیں، شریعت کی باتیں ان کو سکھا سکیں۔ اس لیے ہر قبیلے میں لاویوں کے شہر رکھے گئے۔ مطلب یہ تھا کہ کسی کو لاویوں کے پاس نہ آنا پڑے کہ جی یہ پریسٹس کا یا یہ کاہنوں کا قبیلہ ہے، سو ہم کاہنوں کے قبیلے کے وہاں جائیں گے اور وہاں ان سے خدا کی شریعت کی باتیں سیکھیں گے۔ اس لیے کاہنوں کا کوئی الگ سے قبیلہ نہیں دیا گیا ان کو جگہ، بلکہ کاہنوں کو، لاویوں کو جگہ ملی باقی قبیلوں کے درمیان میں، تاکہ جہاں پر قبیلے ہیں وہاں پر ہی کاہن بھی موجود ہوں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، شہر ہیں، ہر جگہ لاوی موجود ہوں اور وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی باتیں سنائیں اور سکھائیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو لوگ الگ شہر کی، ملکوں کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کرسچنز کا ایک الگ ہی شہر ہونا چاہیے یا ملک ہونا چاہیے جہاں وہ سکون سے رہ سکیں، تو یہ ببلیکل ماڈل نہیں ہے۔ بائبل میں خدا ایسا نہیں چاہتا کہ کرسچنز ہوں وہ ایک جگہ پر جا کر الگ تھلگ رہیں اور ان کا باقی دنیا ان کو پریشان نہ کرے، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے درمیان میں رہیں تاکہ ان کی روشنی سے باقی لوگ منور ہو سکیں۔ دنیا کے کونے کونے میں، شہر شہر میں، گاؤں گاؤں میں خدا نے اپنے لوگوں کو رکھا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو کرسچن ہر جگہ ملیں گے، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی کوئی نہ کوئی گھرانہ تو مل جائے گا، شہروں میں، کمپنیز میں، جہاں پر جائیں گے آپ کو کرسچن لوگ وہاں پر ملیں گے۔ اور یہ دنیا کے تقریباً ہر پارٹ میں ایسا ہے کہ آپ کو کرسچن آبادی ضرور ملے گی۔ کوئی بہت ہی آئی ڈونٹ نو کہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پر شاید کوئی بھی کرسچن نہ ہو، کوئی ایسا شہر ہو مے بی، لیکن وہ شہر کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ خدا نے آپ کو جہاں پر رکھا ہے، تو اس سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نمک بنے اور نور بنے۔ دیکھیں، یہی میں آپ کو بات کلیئر کرنے لگا ہوں کہ شمعون کے لیے یہ لعنت تھی، کرس اس کے یعقوب نے کی تھی کہ لعنت ان کے غضب پر، یعنی ان کے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی، ان کا سکیٹر کیا جانا شمعون کے لیے اچھا نہیں تھا، لیکن لاوی کے لیے باعث برکت تھا۔ اب آپ اگر غور کریں اس بات پر، کیونکہ لاوی کیا کریں گے؟ شریعت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس بات پر اگر آپ غور کریں کہ جب لاوی اور شمعون کے لیے یہ بات کہی گئی تو اس وقت قبیلے بھی نہیں تھے، اس وقت ان کی اولادیں بھی نہیں تھی لمبی چوڑی، اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب ان کے لیے یہ بات کہی گئی، اور نہ ہی
लावी का कबीला काहिन था, ना ही कुछ भी नहीं था इस तरह का जब इन दोनों के लिए ये बात कही गई। लेकिन लावी का कबीला आप देखेंगे कि बहुत दफा वो खुदावन के साथ बाकी कबीलों की निस्बत वो ज्यादा वफादार रहे। बहुत कुछ मौके ऐसे भी आए जहां पर उन्होंने प्रॉपर वफादारी दिखाई है। सो उनकी इस वफादारी की वजह से ये जो नबूवत है ये ये जो लानत है ये किस में बदल गई थी? ये बरकत में बदल गई है। वो स्कैटर जरूर हुए हैं लेकिन दूसरों की बरकत के लिए स्कैटर हुए हैं। समझे आप इस बात को? आप जो भी समझ लें, कुछ लोग अक्सर इसमें इन बातों में उलझे रहते हैं, घुसे रहते हैं कि जी नस्ली लानतें हमारे साथ चल रही हैं, नस्ली लानतें या फलां बात हमारी नस्ल के लिए की गई थी। लेकिन जब भी आप खुदावंद के हुजूर वफादारी से चलते हैं तो वो उस लानत को किस में बदल देता है? बरकत में बदल देता है। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करते, अगर आप अपनी उन हरकतों सकनात से बाज नहीं आते, तो वो चीज ट्रेवल करती रहती है, नस्ल दर नस्ल ट्रेवल करती रहती। जिस तरह मुआबी थे, मुआब की नस्ल पर भी लानत की गई थी, लेकिन रूत भी मुआबी थी। लेकिन रूत देखें मसीह के नसब नामे में उसका नाम आया। जो भी तौबा करेगा, जो भी खुदावंद के हुजूर में झुकेगा, वो सारे असरात उससे जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो फिर ये नस्ल दर नस्ल ट्रेवल करते रहते हैं। और इसमें आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप समझते हैं कि नस्ल दर नस्ल आप पर लानत का असर है, लानत इन अ सेंस के आपके दादा में भी किसी ने कभी, बाप दादा में भी कभी किसी ने तौबा नहीं की, आपके बाप ने भी तौबा नहीं की, ताड़े पूरे टब्बर से कभी किसी ने तौबा नहीं की थी, कोई चर्च नहीं जाता, किसी का ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, कोई खुदा की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, आपकी पूरी फैमिली ऐसी है, तो इसका मतलब है कि वो लानत है जो कि नस्ल दर नस्ल आप में ट्रेवल कर रही है। इसका खत्म करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये कि आप तौबा कर लें, तो उसका जो असर है वो वहां पर टूट जाएगा और आप आगे मसीह में तरक्की पाएंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करेंगे, आपके बाप दादा ने भी नहीं की, आपने भी नहीं की, आपके बच्चों ने भी नहीं की, तो ये असर नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। ये सिर्फ तौबा के वसीले से ही मुमकिन है कि आप इस असर को खत्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद इलाका जो जुबलून के कबीले को दिया गया, इसको भी आप जरूर पढ़े। इलाका जो इश्कार के कबीले को दिया गया, इलाका जो आशर के कबीले को दिया गया, इलाका जो नफ्ताली के कबीले को दिया गया, इलाका जो दान के कबीले को दिया गया, और आखिर में खुसूस इलाके की खुसूसी तकसीम। बस वो उस मुल्क की मिरास के लिए उसकी सरहदों के मुताबिक तकसीम करने से फारिग हुए। और बनी इसराइल ने नून के बेटे यशवा को अपने दरमियान मीरास दी। उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक वही शहर जिसे उसने मांगा था, यानी इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क का तिमनत सिरा उसे दिया, और वो उस शहर को तामीर करके उसमें बस गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात यह है कि तकसीम का इंचार्ज कौन था। यहां से मैं चाहता हूं कि आप ना एक बड़ी जबरदस्त रूहानी सच्चाई इस बात से सीखें। इसमें बड़ा जबरदस्त एक भेद है। बात तो सादा है, लेकिन कलाम के वसीले से सीखते हैं ना, तो फिर ही उसका मजा आता है। इस सारी तकसीम का इंचार्ज कौन था? यशवा। कौन था? यशवा। ऑल्दो कि वो कुरा डाल रहे थे, लेकिन कुरा से तो क्या हो रहा था कि जी वो इलाका कौन कौन सा मिलेगा, उसके बाद इतने सारे शहर हैं, खानदान है, सारे ने तो कुरा नहीं ना पाया, मतलब फुल डिटेल लेवल तक। अभी तो बहुत सारों पे उन्होंने कब्जा भी नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि यशवा के पास एक अच्छा खासा इख्तियार मौजूद है कि वो कुछ भी ले सकता है या कर सकता है। लेकिन यशवा ने क्या किया है? देखिए लिखा है, बस वो उस मुल्क की मिरास के लिए उसकी सरहदों के मुताबिक तकसीम करने से फारिग हुए, और बनी इसराइल ने नून के बेटे यशवा को अपने दरमियान मीरास दी। सारी तकसीम करने के बाद यशवा को मीरास मिली है। क्या हुआ है? सारी तकसीम करने के बाद यशवा को मीरास मिली है। और यह बड़ी जबरदस्त बात है। जबरदस्त इसलिए मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूं कि हम ईमानदार हैं,
ہمارے پاس کچھ بھی بانٹنے کے لیے ہوتا ہے تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا اپنا کڈی دا اور نائی انگو نا جب نائی دیکھ پکان وہ پہلے ایک چنگا وہ بڑا سارا کٹ کے نا سائڈ تے کر لینا بوٹیاں نہ پار کے، اور پھر گھر والے آ جاتے ہیں، وہ کہندے نے یار پہلے تے نا اے سارا سائڈ تے کر، اے باقی ونڈ دے۔ کیا ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم جب بھی ہمارے پاس اختیار ہوگا تو ہم سب سے پہلے اپنا حصہ رکھتے ہیں، یہ چاہے چاولوں کی تقسیم ہے، چاہے روٹیوں نانوں کی تقسیم ہے، چاہے بوٹیوں کی تقسیم ہے، چاہے کسی جگہ کی تقسیم ہے، چاہے کوئی موٹر سائیکلوں کی تقسیم ہے، کسی بھی قسم کی تقسیم ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے اپنا حصہ رکھیں گے۔ اور دوسری بات، حصہ بھی کون سا رکھیں گے؟ اچھے والا رکھیں گے۔ حصہ بھی کون سا؟ اچھے والا حصہ رکھیں گے۔ اور فیصلہ بھی کون کرے گا؟ خود ہی فیصلہ کرے۔ تینوں باتیں یہاں پر دیکھیں۔ زمین کس نے دی ہے؟ اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو زمین دی ہے، یعنی اس نے یہ اختیار کس کو دے دیا؟ اسرائیل کو، کہ وہ مجھے یہ زمین دیں۔ دوسری بات ہے، اس نے ایک علاقے کی خواہش ضرور کی ہے، لیکن اختیار کس کو دیا ہے؟ بنی اسرائیل اس کو وہ دیں۔ لیکن علاقہ کون سا ہے جس کی اس نے خواہش کی ہے؟ افرایم کے کوہستانی ملک کا تمنت سرا۔ یہ پتہ کون سا ملک ہے جدے لی افرائیمی پہلے رونڈے سی کہ ساڈے کو نہیں اتھوں جنگل جنگل صاف کیتا جاندہ ہے، ایڈا اوکھا جا علاقہ تسی سانو دے دیتا ہے، تو ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ یعنی جس علاقے کو وہ لینے سے گھبرا رہے تھے، یشوع بینگ اے بریو لیڈر، وہ کہتا ہے مجھے اس علاقے میں یہ شہر دے دو، اور وہ اس کو بناتا بھی اور اس میں کیا کرتا ہے؟ بس بھی جاتا ہے۔ اور یشوع اس وقت بوڑھا ہے۔ یشوع کیا ہے؟ بوڑھا ہے، یعنی اس نے تقسیم کا اختیار بھی دوسرے کو دیا، تقسیم کا اختیار بھی دوسرے کو دیا، چیز بھی اینڈ پہ لی تے چیز بھی ماٹھی لی، مطلب ناٹ دا بیسٹ، ناٹ دا بیسٹ۔ سو یہ کس چیز کو، اور ہمارے اندر تینوں چیزیں الٹ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے بہترین چیز لیتے ہیں، سب سے پہلے لیتے ہیں، اور لیتے بھی خود ہیں۔ اگر ہمارے پاس اختیار کی مطلب ہمارے پاس تقسیم کی اتھارٹی موجود ہے، ہم مس یوز کرتے ہی کرتے ہیں، ہر صورت کریں گے۔ نئی اعتبار تے تسی نیکسٹ ٹائم جدو کتے چاول چول ونڈو گے نا گھر سے بنا کے، تو تسی خود نوٹ کر لینا، سب تو پہلے تسی گھر والے والی سائڈ تے کرو گے یا اپنے لی سائڈ تے کرو گے، اچھا سارا آپ سائڈ پہ کر کے جب دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کافی ہے، باقی آپ بانٹ دیں گے، تے دوجیاں نو تسی کہو گے کہ یار موک گیا ہے کہ نہیں؟ یہ یشوع نے پتہ کس قسم کے چاول لیے ہیں؟ اگر چاولوں کی مثال ہی میں دوں تو یہ وہ چاول نے جنہیں سے بوٹی کو نہیں مطلب اینڈ تے ملے نا، تو ہن جو اینڈ چ رہ گیا انہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں، خیر لیکن یہ ایک بڑی زبردست روحانی سچائی ہے، اور یہ بیسیکلی ہمارے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جب لگ رہا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے لیے بچنا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں بچے گا تو کی ہوئے گا؟ اگر نہیں بچے گا آپ کے لیے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا گزارا اس کے بغیر بھی ہو رہا تھا، بعد میں بھی ہو۔ لیکن آپ اپنے کردار کو اتنا سٹرونگ پائیں گے اگر آپ یہ اپنے اندر بات لے آئے نا کہ جب بھی آپ نے تقسیم کرنی ہے اینڈ پہ اپنا حصہ لینا، اور وہ بھی چوائسسٹ نہیں، سب سے اعلیٰ نہیں، جو اینڈ پہ اویلیبل ہے آپ نے اس میں سے لینا۔ اگر اتنا صبر آپ لوگوں کے اندر آ جائے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے کردار کو کتنا مضبوط پائیں گے، اور جو لوگ اتنا صبر کر لیتے ہیں وہ واقعی مضبوط کردار کے ہوتے ہیں، جو کہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 90% سے زیادہ لوگ شاید یہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال چیلنج ہے نیکسٹ چاولوں کی تقسیم۔ ہاں جی بالکل، ابراہیم کی مثال بھائی نے بڑی اچھی یاد کرائی۔ اس نے بھی لوط کو کہا تھا کہ آئی فون ہے تو سامسنگ ہے، تو انہیں آئی فون لے لیا، اس نے اچھا حصہ چن لیا جو اس کو دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، اس نے اچھا حصہ، اس نے بھی اس کو چوائس دی تھی کہ تو چن لے۔ سو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ اور ہم سب
ईमानदार होते हुए ऐसा कर सके। और ये खुदा पर भरोसे को जाहिर करता है कि हम खुदा पर भरोसा करते हुए चीजों को खुद से अलग नहीं करते। और ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें सिर्फ खाना पीना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्रिजाइडिंग की बारी है, सब तो अच्छे देने थे, मैं अपनी राह ली। भाई अगर आप और भी लोगों को देना चाहते हैं तो आप उनको पहले मौका दे दें। अब किसी भी चीज में तकसीम की बात कर सकते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमेशा दूसरों को मौका दें, उनको जो भी आपका सेटअप है, मैं बाकी मिसालें नहीं दे सकता, आप खुद ही सोच लीजिएगा। इसके बाद 20वें बाब में है पनाह के शहर। खुदाम ने यशुआ से कहा, बनी इसराइल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया मुकर्रर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानिस्ता किसी को मार डाले वहां भाग जाए, और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरे। वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजे पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए, तब वो उसे शहर में अपने हां ले जाकर कोई जगह दें ताकि वो उनके दरमियान रहे। लावियों को जो शहर अलॉट किए गए थे उनमें से कितने शहर थे टोटल? पनाह के शहर कितने थे? 6। अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो खूनी उसको हवाला ना करें, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा और पहले से उसकी उससे अदावत ना थी। और वो जब तक फैसले के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए, तब तक उसी शहर में रहे। उसके बाद वो खूनी लौट कर अपने शहर और अपने घर में, यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। बस उन्होंने नफ्ताली के कोहिस्तानी मुल्क में जलील के कादिस को, इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को, और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में करेत अरबा को जो हुब्रून है अलग किया, और यरीहू के पास के यरदन के मशरिक की तरफ रूबन के कबीले के मैदान में बसर को जो बियाबान में है, और जद के कबीले के हिस्से में रामा को जो जलाद में है, और मनसी के कबीले के हिस्से में जोलान को जो बसन में है मुकर्रर किया। टोटल 6 शहर हैं। यही वो शहर हैं जो सब बनी इसराइल और उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं इसलिए ठहराए गए कि जो कोई नादानिस्ता किसी को कत्ल करे वो वहां भाग जाए, और जब तक वो जमात के आगे खड़ा ना हो तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए। ये एक तरह का स्टे ऑर्डर है, जिस तरह आजकल हम अदालतों में स्टे ऑर्डर नहीं ले लेते कि जब तक कोई पूरी तहकीक नहीं होती या कोई फैसला नहीं होता तो इस पे कार्रवाई बंद की जाए, रोका जाए। इस किस्म की आप चीज समझ लें, क्योंकि उस जमाने में आपको पता है कि अभी तो इतना कानून उनका एक्टिव भी नहीं है। और नेक्स्ट भी क्या होगा कि अगर कोई नादानिस्ता किसी को मार डाले तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एक शहर में भाग जाएं, जो कि इलाकों के मुताबिक ऐसी ऐसी जगहों पर शहर ये चुने गए थे जहां पर इजी एक्सेस थी। ये ना होना कि बाद में वो बंदा वो शहर तक ही ना पहुंचे, पता लगे पनाह दा शहर ही नारायण का गाने थे, वो ना उत्थे तक पहुंचा जाना ते कातल मारन वाले ने पहले पहुंच जाना उत्थे। सो इजी एक्सेस वाले शहर सारे के सारे चुने गए जहां पर सड़कों का जाल अच्छा था या रास्ते बेहतर थे, ताकि आसानी से वहां पर कोई भागकर अपनी जान बचा सके। और वो कब तक वहां पर रहता? जब तक उन दिनों का सरदार काहिन मर नहीं जाता। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, आई थिंक मैक्लारन ने या किसी और मुफस्सर ने कही है, मुझे नाम नहीं याद, कि ये जो पनाह के शहर हैं उन दिनों का सरदार काहिन जब तक मर नहीं जाएगा ये तब तक वहां पर रहेंगे। हम भी खता करते हैं, नादानिस्ता करते हैं, जानबूझ के करते हैं, लेकिन हमारी पनाह कौन है? खुदाम यीशु मसीह है। और हमारा तो सरदार काहिन अबद तक जिंदा है। सो हम अबद तक अपनी पनाह में रहेंगे, हमें वहां से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सरदार काहिन हमेशा जिंदा है, इसलिए हम अपनी पनाह में हमेशा रहेंगे। इसके बाद 21वां बाब देखें, शॉर्टली हम इसको देख लेते हैं। तब लावियों के आबाई खानदानों के सरदार एलीजर काहिन और नून के बेटे यशवा और बनी इसराइल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों के पास आए और मुल्क कनान के सैला में उनसे कहने लगे कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत हमारे रहने के लिए शहर और हमारे चौपायों के लिए उनकी नवाही देने का हुक्म किया था। सो बनी इसराइल ने अपनी अपनी मीरास में से खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ये शहर और इनकी नवाही लावियों को दी। अच्छा, यहां पर आप पूरी एक लिस्ट है
کہ ان کے کس کس گھرانے کو کون کون سا شہر ملا. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. 41ویں آیت میں لکھا ہے پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 48 تھے. ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواحی سمیت تھا. سب شہر ایسے ہی تھے. تھوڑی تھوڑی نواحی ان کو دی گئی تھی, بہت بڑی زمین جائیداد نہیں. وہ اس لیے تھی کیونکہ ان کے پاس جو جانور وغیرہ ہیں ان کے چارے شارے کے لیے جو ان کی بیسک ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکیں. لیکن لاویوں کا مین گزارا کس سے ہوتا تھا؟ کس سے؟ بے یکی سے. یعنی لاوی ان کو جائیدادیں نہیں ملی, وہ دوسروں کے مقابلے میں غریب ہیں. وہ کیا ہیں؟ دوسروں کے مقابلے میں غریب ہیں. اور باقی لوگ کیا کریں گے؟ وہ ان کو پیسے دیں گے تاکہ ان کا گزارا ہو سکے. اور لاوی خدا کے کلام کی خدمت کریں گے. لیکن آج کل تھوڑا سا الٹ ہے کہ کچھ پاسٹرز ہیں جو بہت ہی امیر نے اور باقی سارے لاوی بنے نے, تو وہ تھوڑا سا الٹ پلٹ ہو گیا کام. اور نہیں, میں خادموں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ لاوی خادم تھے, بیسیکلی ان کا کام کلام کی ترویج تھا. باقی تو جو لوگوں کا حساب کتاب اور ہے. 43ویں آیت میں لکھا ہے خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی, اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے. اچھا, میں یہاں پر ایک بات کلیئر کروں کہ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ پاسٹرز کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. لیکن خدا کی مرضی کے مطابق جو لوگ لالچ کرتے ہیں, جو لوگ پیسے کی ہوس کرتے ہیں, وہ بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں, ضرور اکٹھا کر لیتے ہیں, اور بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کے لیے. کیونکہ ہوں میں اس پروفیشن سے ہاں, مینوں اس لیے پتا ہے کہ اگر آپ نے گوروں سے پیسے منگوانے ہیں تو آپ کو بہت جھوٹی رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے. وہ یشوا کہتا ہے نا میرے پاس رپورٹ لے کے آؤ, وہ اتنے جھوٹ اس میں بولنے پڑتے ہیں, پھر جا کے گورا پیسے دیتا ہے, اتنی آسانی سے نہیں دیتا. اور آپ کو بہت بڑے بڑے دعوے کرنے پڑتے ہیں, بڑی بڑی رپورٹس بنانی پڑتی ہیں, تصویریں لگانی پڑتی ہیں, اور تصویریں بھی ایڈٹ کرانی پڑتی ہیں, تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے ڈالر آتے ہیں. اتنی آسانی سے نہیں آتے. تو جو یہ کام کر لیتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں, جو نہیں کرتے ان کے پاس تھوڑے آتے ہیں یا نہیں آتے. اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی, چاروں طرف سے ان کو آرام دیا, اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا. خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضے میں کر دیا, اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی, سب کی سب پوری ہوئی. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے, آپ اپنی زندگی کے لیے بھی اس کو ویلڈ پائیں گے. کیا لکھا ہے؟ اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی, ایک بھی نہ چھوٹی, سب کی سب پوری ہوئی. جتنی خداوند نے کہی تھیں وہ ساری پوری ہوئی. خداوند نے اگر وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کرو تو میں یہ تمہیں دوں گا, تو اگر انہوں نے اس بات پر عمل کیا ہے تو خدا نے انہیں برکت دی ہے. اب آپ اگر یہ سوچیں کہ خدا نے انہوں نے کہڑا سارا ملک دیتا, حالے تے انہیں کنانی رہندے نے, تو کنانی خدا دی وجہ نہ نہیں رہندے. کنانی کس کی وجہ سے رہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی وجہ سے رہتے ہیں. بنی اسرائیل یا تو ہمت کریں اور خدا کے بھروسے پر نکلیں جنگ کے لیے, اور اگر تو ان کو جنگ میں فتح نہ ملے تو پھر تو وہ خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ خدایا سی جنگ تیرے کہن تے تھے لڑن آئے ہیں, سانو فتح نہیں ملی. لیکن اگر وہ نکلے ہی نہ تو قصور کس کا ہوا؟ قصور بنی اسرائیل کا ہوا. سو جتنے وعدے خدا نے کیے ہیں وہ سارے پورے ہوئے. خدا نے جو بات ان سے کہی کہ کنعان میں ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا یا میں تمہارے ساتھ ہوں گا, ساری کی ساری باتیں پوری ہوئیں. ایماندار کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو وعدے خدا نے آپ سے کیے ہیں اگر آپ ان پر قائم رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا
کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی پوری کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور آپ کی زندگی ابتر ہو، بے چین ہو، یا آپ کی زندگی میں خوشی نہ ہو، جوائے نہ ہو، لڑائی جھگڑا واٹ ایور، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو جب ہم خدا کے کلام پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو وعدے اس نے کلام میں ہم سے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، اور ان میں سے ایک بھی نہیں باقی چھوٹے گا۔ یہ نہیں کہ خدا دے زیادہ تر وعدے پورے ہو گئے، یہ نہیں لکھا کہ خدا کے زیادہ تر گلاں جڑیاں خدا نے کہیاں سی نا وہ پوریاں ہو گیا، نہیں، ایک بھی نہیں چھوٹی۔ جو خدا نے کہا ان میں سے ایک بات بھی نہیں چھوٹی۔ God bless you.